بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ جس عظیم الشان حدیث مبارک کی کتاب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جامع صحیح مسلم، چونکہ بندے سے متعلق اس کا پہلا حصہ جلد اول ہے، تو کتاب کا اور صاحب کتاب کا تعارف ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کتاب کا حقیقی نام کیا ہے؟ حضرت امام مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں اس کتاب کے نام کی کوئی وضاحت اور صراحت نہیں کی ہے۔ البتہ کتاب کے علاوہ بعض مقامات پر اس کتاب کے نام کے سلسلے میں اس طرح کی کچھ تعبیرات ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر آپ نے فرمایا ہے ما وضعت شيئا في هذا المسند الا بحجت، اس مسند میں نے جو بھی حدیث مبارک لائی ہے تو دلیل کے ساتھ ہی لائی ہے۔ کبھی فرماتے ہیں عرضت کتابی هذا المسند على ابی زرعۃ الرازی، میں نے میری یہ کتاب، یہ مسند شیخ ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی پیش کی۔ ایک اور جگہ پر اس طرح فرمایا ہے اپنے صنفت هذا المسند الصحیح من 300,000 حدیث مسموع، کہ میں نے اپنی یہ مسند صحیح 3,00,000 احادیث جو میں نے سن رکھی تھی اس میں سے تصنیف و تالیف کیا ہوں۔ علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو نام دیا ہے وہ یہ ہے المسند الصحیح بنقل العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے نام دیا ہے المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ ابن خیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نام دیا ہے المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سے حضرات نے اس کتاب کو ایک مختصر سا نام الجامع الصحیح دیا ہے۔ محقق ابو قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے علم کے مطابق اس کتاب کے لیے زیادہ مناسب نام وہ ہے جسے علامہ ابن خیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے المسند الصحیح کے نام پر اکتفا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایک مقام پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اوپر آپ کو بتایا تھا صنفت هذا المسند الصحیح کا لفظ استعمال کیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مسلم شریف لکھنے کا سبب کیا رہا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جامع صحیح مسند صحیح کے مقدمے میں بیان فرمایا کہ ایک ذہین، ذکی اور فہیم طالب علم دین کے احکام اور سنن کو سمجھنے کے لیے ان سے جمع احادیث کی درخواست کی، تو اس درخواست کو پورا کرتے ہوئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب فرمایا۔ علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں اس باسعادت درخواست کرنے والے طالب علم کا نام احمد بن سلمہ ابو الفضل نقل کیا۔ احمد بن سلمہ ابو الفضل کنیت تھی، وہ نقل کی۔
تیسری چیز ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کہاں تصنیف کی، مکان تالیف کیا ہے اس کتاب کا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ مائے ناز کتاب اپنے ہی شہر نسابور میں مرتب فرمائی ہے، اور صاحب کتاب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اپنے بہت سے مشائخ کی موجودگی میں اس کتاب کو انہوں نے تالیف فرمایا ہے۔ حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں کہ صنف مسلم کتابہ فی بلدہ بحضور اصولہ فی حیات شیوخہ فکان یحترز فی الالفاظ ویتحری فی السیاق۔ کتنی مدت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے، تالیف کیا ہے۔ یہ چوتھی بات ہے، مدت تالیف۔ دیکھیے اس عظیم المرتبت کتاب کی تالیف کا زمانہ تقریباً 15 سال رہا ہے، 15 سال۔ آپ کے وہی درخواست کنندہ تلمیذ رشید احمد بن سلمہ فرماتے ہیں كنت مع مسلم في تالیف صحیحہ 15 سنة 15 سنة 15 سال۔ شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے بقی فی تہذیبہ و انقاہ 16 سنة۔ پانچویں چیز ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو صحیح مسلم تالیف کی ہے تو ہر باب پر آپ نے عناوین خود رکھے یا آپ کے بعد علماء نے ان پر عناوین لگائے؟ تمامی حضرات کا اس بات پر اتفاق یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں احادیث کو مختلف ابواب کی ترتیب پر عمدگی کے ساتھ مرتب کیا ہے، اس طور پر کہ ایک باب سے متعلق احادیث بغیر عنوان باب کے اسی مقام پر جمع ہو گئی۔ یہ مسلم شریف کا بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبصورتی ہے کہ آپ کو ایک عنوان سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب ایک جگہ پر آسانی کے ساتھ مختلف طرق اور اسانید سے مہیا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کتاب میں تراجم ابواب کو قائم کیا ہے۔ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ان مسلما رحمہ اللہ رتب کتابه على الابواب فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الابواب لئلا يزداد حجم الكتاب او لغير ذلك۔ یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابواب مختلفہ کی ترتیب پر خوبصورتی کے ساتھ مرتب فرمائی ہے، لیکن تراجم ابواب کے عناوین آپ نے نہیں لگائے تاکہ کتاب کا حجم، اس کی جسامت بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر صحیح مسلم کے اندر جو ابواب کے عناوین نظر آتے ہیں وہ کس نے قائم کیے؟ اس سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جامع کلام ملاحظہ ہونا چاہیے جو آپ نے فرمایا وقد ترجم جماعت ابوابہ بتراجم بعضها جیدا وبعضها لیس بجید اما لقصور فی عبارت ترجمہ وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك، وأنا إن شاء الله
احرص علی التعبیر عنها بعبارات تلیق بها فی مواطن. یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے مختلف ابواب پر مختلف حضرات نے عناوین لگائے ہیں، بعض عمدہ ہیں اور بعض عمدہ نہیں ہیں، کتاب کے شائع نشان نہیں ہیں. لیکن میں نے اس بات کی کوشش کی ہے، یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم پر، صحیح مسلم کا جو نسخہ ہمارے ہندوستان میں چھپا ہوا ہے اس پر جو تراجم اور عناوین ہیں یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی ہے کہ کتاب کے شائع نشان اور پیش کردہ احادیث سے متعلق ہی آپ کا عنوان ہو جائے. الحمدللہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں، اور جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تراجم ابواب لگائے ہیں اس کو ہی اکثریت علماء اور محدثین کی پسند فرماتی ہیں. چھٹی چیز ہے کہ صحیح مسلم کے احادیث کی تعداد کیا ہے. تو اس میں پیش نظر رہنا چاہیے کہ جن حضرات نے صحیح مسلم کی احادیث کا عدد بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان میں بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بالکل حتمی اور یقینی عدد بیان کرنا دشوار ہے. تاہم بعض حضرات کی تحقیق، علامہ حسین ابن محمد ماسرجی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے سنا اور انہوں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، صنفت هذا المسند الصحیح من 300,000 حدیث مسموعہ، کہ 3,00,000 مسموع احادیث میں سے میں نے یہ مسند صحیح تصنیف کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حاضر باش شاگرد فرماتے ہیں کہ میں امام مسلم کے ساتھ صحیح کی تالیف میں 15 سال رہا اور وہ 12,000 احادیث ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 12,000 کا عدد مقررات کے ساتھ ہے، یعنی جو ایک جیسی احادیث آتی ہے ان کے ساتھ. اس طور پر کہ جب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حدثنا قتیبہ و اخبرنا ابن رمح، تو یہ 2 حدیثیں شمار کی گئی ہیں، چاہے ان کے الفاظ متفق ہوں یا کسی کلمے میں اختلاف ہو. اس پر امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ. علامہ میانجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح مسلم تقریباً 8,000 احادیث پر مشتمل ہے. شیخ ابو عمر فرماتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مقررات کے بغیر صحیح میں 4,000 احادیث جمع کیا، اور بقول بعض مقررات کے ساتھ احادیث کا مجموعہ 7,275 ہے، اور بعض حضرات کے قول کے مطابق مقررات کے ساتھ 7,395 ہیں، 7,395، اور پہلا قول 7,275 مقررات کے ساتھ، اور بغیر مقررات کے صحیح میں 4,000 احادیث. استاذ محمد فؤاد الباقی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مقررات کے بغیر احادیث کی تعداد صحیح مسلم میں 3,033 ہے. کتنی ہے؟ 3,033، یہ آخری قول کے اعتبار سے. 7ویں چیز ہے کہ صحیح مسلم کا مقام، مرتبہ اور اس کی خصوصیات. صحیح مسلم کا مقام، مرتبہ اور اس کی خصوصیات. تو عزیز طلبہ، یہ جو باتیں صحیح مسلم کے مبادیات کے طور پر آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ انہیں اچھی طریقے سے نوٹ کیجئے، یاد کیجئے. انشاءاللہ انہی میں سے سوالات بھی دیے جائیں گے. ان سوالات کو آپ کو کاپی میں لکھنا ہے اور پھر پرسنل پہ انہیں روانہ بھی کرنا ہے، اسے جانچا جائے گا. اور جیسے کہ آپ کے جو ہے اعلان میں ہے کہ
کہ آنے کے بعد امتحان ہوگا اور اس امتحان میں یہی سوالات کیے جائیں گے، اس کے نمبرات بھی دیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، دھیان توجہ سے